متعدد بات جب بیان ہوتے ہیں تو اپنا شباب اور اپنی کشش کھو بیٹھتے ہیں. فطرت انسانیہ میں بھی یہ بات ہے کہ جب ایک بات بار بار سنی جائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے یا طبیعت سیر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے میں ایسی کوشش رکھ دی ہے اور اس کو ایسا سدا بہار بنا دیا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود رسول اکرم کی سیرت اور تذکرہ کے شباب اور جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ خوشبو کی ایسی بدیا ہے کہ اسے جب بھی کھولیے انوکھی مہک محسوس ہوتی ہے. قرآن پاک کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ تو نشاط فکر و نظر کے لیے پڑھ لیا. خطبے کے آغاز پر ایک ترقی آئی کہ سورہ یوسف سنائی جائے، پھر ادھر سے آواز آئی کہ سورہ مریم پڑھی جائے. چنانچہ یہ مطالبہ تو متنازع بن گیا، نہ میں نے سورہ یوسف پڑھی نہ سورہ مریم پڑھی، میں نے سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ پڑھ دیا. اگر زندہ رہے تو کل میں آپ کے ارشاد کے مطابق کچھ کروں گا، لیکن آپ کا ارشاد جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، آواز ایک ہونی چاہیے. کل مشورہ کر کے آئیے. قرآن پاک کے اس حصہ میں جو میری تمہید کا اور میرے بیان کا سرمایہ ہے اور اثار سے ہم تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے پیغمبروں کی ارواح سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے. جب یہ عالم رنگ اس شکل میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ دنیا میں آگے اس صورت میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو عالم ارواح میں اللہ نے اولاد آدم سے جو وعدے لیے، انسانی ارواح کے اجتماع منعقد فرمائے، روحوں کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ خدا نے اپنے ربوبی اور دوسری مرتبہ اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار دیا. قرآن میں دونوں وعدوں کی کارروائی موجود ہے. چنانچہ اقرار اول کی روایت قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمائی ہے. وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. جب تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، من بنی آدم، فکر و نظر، رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیاز کے بغیر نظریاتی، سماجی، جغرافیائی، مذہبی اور رنگ و نسل کے تمام دنیاوی امتیاز کو بالائے طاق رکھ کر حق تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں جمع کی. روح کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. آپ کے جسم کو جانتے، آپ کا تعارف تو جسم سے ہے. ارے نہیں ہے تو بھائی، اگر روح کو آپ جانتے ہوتے تو جسم کی پوجا پاٹ میں نہ لگے رہتے، کبھی تو روح کے لیے بھی کچھ کرتے. اس کے یہاں نظر ہے کہ اصل انسان ہے ہی روح، جسم تو مکان ہے، وہ مکین ہے. اس میں یا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہال ہے، جسم ہے وہ. اس میں ہم نے جسم کی تعمیر میں اور جسم کی نشو و نما میں پوری زندگی گزار دی، کبھی روح کی طرف نہیں سوچا. اصل انسان روح ہے جس پر کبھی گناہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے انسانی روحوں کو جمع فرمایا اور انسانی ارواح کے عظیم اجتماع سے ایک
خطاب کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ہے اولاد آدم میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں. خلق لکم ما فی السماوات والارض زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بناؤں گا تمہارے لیے بناؤں گا. زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا جائے گا, تمہارے ٹھکانے کے لیے بچھونا بنایا جائے گا, فراش, اور اس قدر مسخر کر دوں گا کہ وہ زمین جس میں لوہا بھی دفن کیا جائے کچھ دنوں کے بعد وہ اسے مٹی میں بدل دیتی ہے. لیکن انسان جب تو اسی زمین میں اپنا دانا دفن کرے گا تو وہ اسے مٹی میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دے گی. تو ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تجھے تیری امانت واپس کر دے گی. آسمان کو چھت بنا کر اس کے دامن میں کبھی نہ بجھنے والے چراغ جلا دوں گا. ایسے پنک میں ایسے بلب روشن کر دوں گا جو قیامت تک جڑے ہوا کریں گے. ستاروں کو تابانی دوں گا, سورج کو درخشانی دوں گا, چاند کو لمعانیت عطا کروں گا. گلشن مہکیں گے, سبزے لہکیں گے, اناجے چہکیں گے, دریاء متلاطم ہوں گے, سمندر موجزن نظر آئیں گے, ندیاں بہتی ہوں گی. اشجار تیرے لیے, مویشی تیرے لیے. قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی والا